رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نیست و نبود ہو جائے، و تب، اور وہ نیست و نبود ہو چکا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ اللہب کی اس آیت کے اندر اس کا جو شان نزول ہے وہ مفسرین کرام نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ اپنے گھر والوں کو میرا ڈر سنائیں، انہیں میرے خوف کی طرف لے کر آئیں، ان کے دل کے اندر میری ہیبت، میرا خوف، میری خشیت جو ہے اس کو پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، جب اس بات کا جو ہے وہ حکم ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اس بات کا حکم دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر جا کر کے آواز بلند کی اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا صباحو، اے قبیلے والو۔ جب کوئی مشکل مرحلہ ہوتا تو عرب کا یہ وتیرہ اور عادت تھی کہ وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز بلند کرتے، یا صباحو، اے قبیلے والو۔ یہ آواز دی جاتی تو سارے کا سارا لشکر جمع ہو جاتا تھا، جیسے ہمارے گاؤں کے اندر یا مختلف جو ہے وہ علاقوں کے اندر ایک پیغام بھیجا جاتا ہے اور اس پیغام کی وجہ سے پورا علاقہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہر معاشرے کا ایک اپنی اس کی عادت اور اس کا ایک رول اور قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ ضابطہ تھا کہ جب کوئی مشکل مرحلہ ہوتا تو صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز دی جاتی تھی کہ اے قبیلے والو میری مدد کو پہنچا جائے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا ڈر سنائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز دی، اے قبیلے والو میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سننے کے لیے سب پہنچ جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سماعت کرنے کے لیے پورے کا پورا قبیلہ پہنچتا ہے، اس میں ابو لہب بھی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے بھی ہیں، اور اس قبیلے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے بائیں جانب ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری بات کو آپ مانتے ہو؟ تو سارے کے سارے قبیلے نے بیک زباں ہو کر کہا کہ حضور ہم مانتے ہیں، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی لشکر ہو جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ اس بات کو کیوں مانتے ہو؟ تو سارے کے سارے قبیلے والوں نے کہا حضور اس لیے مانتے ہیں کہ انت صادقون، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو جو ہے وہ اس کا آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، آپ کی زبان کے اوپر کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اتنی بات مانتے ہو کہ ایک لشکر آنے والا ہے، تو پھر اس بات کو بھی مانو کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ رب العالمین، مجھے اللہ نے سارے جہانوں کو پالنے والے نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس بات کو بھی مانو۔ اب میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہاں پہ ابو لہب بھی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، انگلی کے ساتھ جو ہے اشارہ کر کے کہا تبًّا لک اما جمعتنا الا لہذا، کہا العیاذ باللہ کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا نشان مٹ جائے، آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا، اور آپ کا ہمیں بلانے کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں دین حق کی طرف لایا جائے، ہمارے معبود جو ہیں ان کو باطل قرار دیا جائے، بتوں کو ناحق سمجھا جائے، ہمیں اس مقصد کے لیے اس پہاڑی پر جمع کیا تھا۔ اب اس نے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک انگلی اٹھائی ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل فوراً پہنچ جاؤ۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے حضور کی بارگاہ میں انگلی کو اٹھا کر نزیبہ جو ہے وہ لفظ بولتا ہوا دکھائے دے؟ خدا نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ خدا نے ان لفظوں کو بھی نہیں بدلا جو ابو لہب کی زبان سے جاری ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو نیست و نبود ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے وَتَبَّ، ابو لہب جو ہے وہ نیست و نبود ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابو لہب ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی کنیت عبد العزیٰ تھی اور اس کا چہرہ بڑا حسین تھا۔ کائنات کے بعد، کائنات کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بعد اگر کسی کے حسن کا چرچا تھا تو وہ ابو لہب کا تھا۔ اتنا حسین و جمیل تھا، رب کائنات نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس کی بارگاہ میں سوہنا پن اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ خوبصورتی بڑی ہے، حسن بڑے کمال کا ہے اور اس کی جوانی بڑے عروج پہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جوانی کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ فقط دیکھا جاتا ہے تو سینے کے اندر دھڑکنے والا دل دیکھا جاتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں نہ او عقل ویکھے نہ او شکل ویکھے، نہ او عقل ویکھے نہ او شکل ویکھے، نی او ویکھدا فرما بردار یانو۔ وہاں پہ اتباع دیکھی جاتی ہے، وہاں پہ محبت اور پیار جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ابو لہب جو تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے جب اس نے یہ بات کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم ملتا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن سے جن کی پیدائش ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو یہ آس بن وائل کے ساتھ مل کر اس نے بہت بڑی باتیں کی کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ چند دنوں کا مہمان دین ہے، اس کے بعد اس کے بانی جب دنیا میں نہیں رہیں گے تو اس دین کا جو ہے وہ پرچار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ مذہب مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیشہ بلند رہنے کے لیے آیا ہے، یہ دین ہمیشہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، تو اسلام کا پرچم جو ہے وہ اونچا ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ دن کا جو ہے وہ جو روشنی طلوع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسلام کی محبت، اسلام کا پیار لوگوں کے سینے کے اندر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ قیامت کی گھڑیاں قریب آئیں گی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ ابو لہب نے آس بن وائل کے ساتھ مل کے جب یہ بات کی تو رب کائنات نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک ہی کر دیا ہے، آپ خیر کثیر کے مالک ہو چکے ہیں۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ پریشان نہ ہو، آپ میری بارگاہ میں بس جھکتے رہیں اور میری بارگاہ کے اندر تکلیف جو ہے، قربانی جو ہے اس کو برداشت کرتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام کا نام مٹے گا، اسلام کا نام نہیں مٹے گا، نام اس کا مٹے گا جس کے اندر بغض مصطفیٰ ہوگا، جس کے دل کے اندر حضور کا بغض ہوگا، نام تو اس کا مٹنے والا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، اس کا نام مٹ کر ہی رہے گا۔ اب ابو لہب جو تھا موت سے بڑا ڈرتا تھا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، بدر کے میدان کے اندر یہ نہیں جاتا، اس وجہ سے نہیں جاتا جبکہ اس کے سارے رؤساء عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب جاتے ہیں، اور ابو سفیان جبکہ ابھی انہوں نے اسلام کا جو ہے وہ دامن اپنے گلے کے اندر جو ہے قبول نہیں کیا تھا، اب عتبہ شیبہ سب جاتے ہیں لیکن ابو لہب نہیں جاتا۔ وجہ کیا تھی کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں، کہیں میری روح جو ہے وہی نہ نکل جائے، میری زندگی کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ایک طرف تو وہ ہیں، دوسری طرف وہ صحابہ کی داستان بھی تو آپ کے سامنے ہے نا، جن کی تعداد 313 ہیں، جن کے پاس چند زرے ہیں اور چند تلواریں ہیں اور چند گھوڑوں کے علاوہ حضور کا سہارا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے جنگ لڑتی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے، حضرت سعد بن عبادہ کی طرف حضور کی توجہ تھی کہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے اندر جو انصاری صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ جنگ کے اندر ہم کس طرح سے جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی حضور آپ کا اشارہ شاید میری طرف ہے،
کہ شاید ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. فرمایا حضور جس نے آپ کا جلوہ دیکھا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. حضور ہمیں کہہ کر تو دیکھیں کہ ہم نے جنگ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ مل کر کے ہم جو ہے وہ دریاؤں کے اندر گھوڑے نہ دوڑا دیں تو پھر کہیے گا. اقبال نے کیا خوب لکھا, وہ فرماتے ہیں دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والے پھر پاؤں پیچھے نہیں کرتے بلکہ ان کا اٹھنے والا ہر قدم آگے ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب وہ موت سے ڈرتا تھا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے. اب اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک عدسہ, ایک اس قسم کا پھوڑا نکلتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں سے جسم خود بخود جو ہے وہ جدا ہوتا تھا. تعفن کی وجہ سے جسم سے بدبو آتی تھی. ایک آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ جس کے دل کے اندر بغض ہے حضور کی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ عداوت رکھنے والا جو شخص ہے, اس کا دنیا کے اندر یہ حال ہے, قبر اس کو ٹھکانہ کیسے میسر کرے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لکھ کر جو بیٹھ کر کے جو ہے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا, تحریر کیا کرتا تھا. مرتد ہوتا ہے, اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ ما یدری محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ما کتب لہ, حضور وہی جانتے ہیں جو میں لکھ کے دیتا ہوں, اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں جانتے. اس پگلے کو کیا علم تھا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس نبی کا تو مقام یہ ہے, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی سرک سے جو آواز پیدا ہوتی تھی میں محمد اس کو بھی سنا کرتا تھا. جس نبی کے نور کا یہ عالم ہے تو جب اس دنیا کے اندر وہ نبی آیا ہوگا اس کا کتنا مقام اونچا ہوگا. اعلی حضرت نے پھر سالوں پہلے ایسے ہی تو نہ لکھ دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لا علیہ سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ ایک ضمناً یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ایک مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب در حبیب کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آن لائن لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یار دیکھو ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, ہم روضہ رسول پہ کھڑے ہیں, احتراز کیا کہ اس سے بچا کریں. وہاں پہ انسان کو بے خود ہونے کی ضرورت ہے. وہاں پہ یہ نہ بتایا کریں کہ میں اب کیا کر رہا ہوں, میں کس کیفیت میں ہوں. آپ جو کیفیت لے کے گئے ہیں ہمارے آقا جانتے ہیں. وہ ایک علامہ صاحب انہوں نے کیا کہا کہ وہ ان کے شاگرد انہوں نے حضور کے دیس پہنچ کر جا کر کے وہاں سے فون کیا, کہا حضرت میں حضور کے روزے کے سامنے ہوں, سلام پیش کر لیں. مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اپنا فون بند کرو, جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ اس موبائل کا محتاج نہیں ہے. ہمارے آقا ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھ کے محبت کے ساتھ درود پڑھ کے تو دیکھیں. میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کا درود خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں. تو پھر اعلی حضرت نے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لا علیہ سماعت پہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو لمحے بسر ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہے. تو کہا کہ حضور وہی جانتے ہیں جو میں لکھ کے دیتا ہوں, اس کے علاوہ حضور الیاذ باللہ کچھ نہیں جانتے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مر تو صحیح ان الارض لا تقبلہ, تجھے زمین بھی قبول نہیں کرے گی. اب معلوم ہوا کہ اس زمین کو خدا نے پیدا کیا ہے, ایمی پلیکھے میں نہ رہنا, اس کے اوپر حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں, زمانہ بدلتا رہے, حکمران جو بھی چاہتا ہے وہ بن جائے اور جو حاکم بھی چاہتا ہے اس کے اوپر حکومت کرے, لیکن فقط میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا, پوری روئے زمین کو جس کو اللہ نے کن کے ساتھ پیدا کیا ہے اس پوری کی پوری زمین کے اوپر حکومت چلتی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی چلتی ہے, وہ مدینہ کے تاجدار کی حکومت چل رہی ہے. تو رات میں عرض کر رہا تھا, فرمایا حضور وہی جانتے ہیں جو میں لکھ کے دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مر تو صحیح ان الارض لا تقبل, تجھے زمین بھی قبول نہیں کرے گی. وہ دنیا سے جاتا ہے اور دنیا سے جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس انسان کو اٹھا کر کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور شام کے شہر کی طرف وہ روانگی اختیار کر چکا تھا. جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اس ملک کے اندر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے گئے, دیکھا کہ مردہ قبر سے باہر پڑا ہے, پوچھا کہ کیا آپ
مردوں کو تدفین نہیں کرتے، فرمایا ایک بار نہیں 3 مرتبہ اس کو کل کا دفن کر رہے ہیں، لیکن قبر کی مٹی اٹھا کے باہر پھینکتی ہے، پتہ نہیں یہ بندہ کیسا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی یہ بندہ کون سا ہے، فرمایا تحقیق کرنے کے بعد علم ہوا یہ تو وہی بندہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مر تو صحیح، تجھے قبر کی مٹی بھی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ، لوگوں یاد رکھو زمین کو پیدا تو خدا نے کیا ہے نا، اس پوری زمین کے اوپر حکومت چلتی ہے تو مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ ایویں ہی اپنے ذہن کے اندر یہ گمان مت پیدا کیجئے گا کہ شاید حضور کا بغض رکھتے ہوئے قبر میں سکون ہوگا، ہرگز قبر میں سکون نہیں ہوگا۔ قبر اسی کی ٹھنڈی ہوگی جس کے دل کے اندر مدینے کے تاجدار کے نام نے ٹھنڈ ڈالی ہوئی ہے، قبر اس کی ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کا بغض رکھتا تھا ابو لہب جو تھا، تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو نکلتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ 7 دن کے لیے جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، اور اس کی ہڈیوں سے جسم جدا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ شخص ہے جس کی قبر اس طرح ہو چکی ہے، اور سنیں دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ، یہ صاحب دلائل الخیرات ہیں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا ہے۔ یاد رکھیے گا میں آپ کو ایک نکتے کی بات دینے لگا ہوں، جو بندہ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جاتا ہے، میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، اللہ اس کے جسم کو ہمیشہ سلامت رکھتا ہے۔ جو حضور پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاتا ہے۔ حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ صاحب دلائل الخیرات ہیں، قبلہ پیر صاحب سے اکثر آپ نے یہ بات سنی ہے کہ میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دلائل الخیرات کے حافظ ہیں، اور حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں محمد جی سرکار وہ درود جانتے ہیں جس درود کو پڑھنے سے جو کنویں کی تہ میں لگا ہوا پانی ہے وہ بھی اوپر آ جاتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ آپ صاحب دلائل الخیرات ہیں، آپ کی مراکش کے اندر آپ کی لحد ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جب ان کی لحد پہ جاتے ہیں تو ان کی قبر کی مٹی کو سونگا جاتا ہے، اور ان کی قبر کی مٹی سے آج بھی کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یار مدتیں گزر جانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر جو ہے نہ تو کوئی کستوری کا چھڑکاؤ کرتا ہے، نہ تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کسی اور چیز کو خوشبو کو ڈالا جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ معلوم ہوا وہ فقط خوشبو ہے تو مدینے والے تاجدار کے نام کا صدقہ ہے۔ یا جس نے حضور کا نامی اس میں گرامی پڑا، قبر اس کی ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ عتبہ اور اس کا ابو لہب جو تھا جسم سے بدبو آتی ہے۔ عتبہ اور عتیبہ دونوں بیٹوں کو لوگوں نے کہا کہ کچھ تو شرم کرو، اور اس کے 10 بیٹے تھے، یہ جو ابو لہب تھا، اور مان کرتا ہوتا تھا کہ میرے 10 بچے ہیں، مجھے بڑا ناز ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے جب صاحبزادے دنیا سے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں نا، میرا تو نام زندہ رہے گا، تمہارا تو ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو رنج پہنچا۔ خدا فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے حبیب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آسانی میں رہیں گے، ہرگز نہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کی طرف سے لعنت پہنچ چکی ہے۔ جو میرے آقا علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے وہ ملعون ہو چکا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مالک جو ہے آپ کا خدا کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، حبیب ہم ہر وقت دیکھتے ہی تجھے رہتے ہیں، ہم کبھی بھی تمہیں جو ہے وہ دکھ میں نہیں آنے دیں گے۔ آقا علیہ السلام وہ جو ازلی حضور کا دشمن تھا ابو لہب جو تھا، فرمایا کہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے جسم سے بدبو نکل رہی ہے اور جو ہے وہ جسم گل سڑ چکا ہے، کئی سالوں کے بعد غزوہ احد کا میدان جب اس کی توسیع ہو رہی تھی تو توسیع ہونے کے دوران
ایک قبر کھلتی ہے، اور یہ فیس بک کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ قبر کھلنے کے بعد وہاں سے حضور کے ایک صحابی جن کا نام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی قبر جب نمودار ہوتی ہے تو جب وہاں اس کو توسیع ہو رہی تھی، تو جب وہ اس مشین کے ساتھ جب ان کا جسم نکلا، تو جب اس صحابی رسول کا جسم نکلتا ہے تو اس مشین کا ایک جو کرین کا حصہ جو ہے وہ صحابی رسول کے ماتھے کے اوپر لگتا ہے اور اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ آقا اب غزوہ احد 3 ہجری کو ہوتا ہے، آج 1443 جو ہے وہ ہجری جا رہی ہے۔ کتنے 100 سال جو حضور کا غلام پہلے وصال کر چکا ہے، یاد رکھیے گا خدا اس کے جسم کو کبھی دنیا سے جو ہے مٹنے نہیں دیتا، تو مدینے والے آقا کا اپنا مقام کتنا اونچا ہوگا، حضور کی رفعت کو کون پہنچ سکے گا۔ تو ذات ذی وقار میں بات آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کو اپنے پلے باندھ لیں کہ خدا اس کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت اور سادہ سے انداز میں لکھا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، ہاں حضور کے غلاموں کا کبھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ چند روز قبل ہم داتا علی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی لحد مبارک پہ سلام کا شرف حاصل ہوا۔ اتوار کا دن تھا، اتنا زیادہ اجتماع اور اتنے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ سارا لاہور یہاں پہ کھڑا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یار 974 سال گزرنے کے بعد ایک اللہ کے ولی کے دربار کے اوپر اتنی رونق ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو اندر سے جواب ملتا ہے مولانا بات عام سی ہے کہ جس نے مدینے کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، صدیاں بیت جانے کے بعد اللہ اس کے نام کو اونچا کر دیتا ہے۔ نام ایسے ہی زندہ نہیں رہتے، نام زندہ ہونے کی وجہ ہے۔ آپ دیکھ لیں حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں آج بھی رونقیں نہیں لگی ہوئی، ہر آنے والا بلکہ رات کے اندر بھی کچھ جو بندہ آتا ہے ہو سکتا ہے اس کو آتے وقت روڈ سے ڈر لگتا ہو، لیکن حضور قبلہ عالم کے قدموں میں کھڑے ہو کر کے جب وہ آجزانہ سا سلام پیش کرتے وہ بھول جاتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں کھڑا ہوں کہ یا دن کے اجالے میں کھڑا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کمال اس انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ کمال اس ہستی کا ہے جو ساری زندگی مدینے کے تاجدار پر درود و سلام پڑھتی رہی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار پیدا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ خدا فرماتے ہیں کہ نیست و نبود ہو چکا ہے ابو لہب، اور وہ جو ہے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اس لیے کہ اپنے دل کے اندر حضور کا بغض رکھتا تھا۔ اگلی آیات جو ہیں وہ اگلے جمعہ المبارک آپ کی پیش نظر کی جائیں گی۔ اللہ مجھے دین حقہ پر استقامت عطا فرمائے، آپ کو بھی دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔